میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دیں. یہ کوئی مسئلہ حل کرنے والے نہیں ہے. اسی لیے حتما یوسف صاحب نور اللہ برقدہ جو الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند تھے، وہ کہتے تھے کہ جس وقت الیکشن کا موقع آتا ہے اس وقت خدا اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے کبھی ناراض نہیں ہوتے. کیوں؟ نعرے کیا مارے جاتے ہیں؟ پانی ہم لائیں گے، کھانا ہم دیں گے، غلہ ہم دیں گے، یہ یوجنا ہم دیں گے، وہ یوجنا ہم دیں گے، روشنی ہم دیں گے. حالانکہ یہ نعرے تو اللہ کے ہیں. اور صحابہ اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان کر رہے تھے کہ کیا ایسے موقع پر مدد آ سکتی ہے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ زاغت الابصار. قرآن نے کیا انداز کھینچا ہے، آنکھیں چکرا گئی خوف سے صحابہ کی، اندر کے کلیجے منہ کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور پھر اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان آنے لگا صحابہ کو، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اندر فریب ہمارے اندر، دھوکہ ہمارے اندر، خیانت ہمارے اندر، بددیانتی ہمارے اندر، مسجدوں کو ویران کرنا ہمارے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہمارے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا ہمارے اندر. اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب فیصلے کیوں نہیں آ رہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جب بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالمی، ملکی، معاشی، سیاسی، سماجی حالات آئے ہیں، ان حالات کی بنیاد وہ ایمان والوں کے اعمال ہیں. اگر ایمان والوں کے اعمال غلط تو آسمان سے فیصلے ایمان والوں کے خلاف اترتے ہیں، اتریں گے، اتر رہے ہیں. اور اگر ایمان والوں کے اعمال قرآن کے، شریعت کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے
تو آسمان سے فیصلے ایمان والوں کے حق میں اترے ہیں اور اتریں گے، لیکن آج کیا ہے؟ آج پوری کی پوری دنیا، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اور پورب سے لے کر پچھم تک، پوری کی پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے اور جا رہی نہیں، روزانہ خلاف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے ہمارے اعمال، جھوٹ ہمارے اندر، فریب ہمارے اندر، دھوکہ ہمارے اندر، خیانت ہمارے اندر، بددیانتی ہمارے اندر، مسجدوں کو ویران کرنا ہمارے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہمارے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا ہمارے اندر، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب فیصلے کیوں نہیں آ رہے؟ فیصلوں کی بنیاد تو ہم ہیں، فیصلوں کی وجوہات تو ہم ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے زمین پر اعمال ہوں گے ویسے ہم حکمراں اور اس قسم کے لوگ تم پر مسلط کریں گے۔ اگر تم ظالم بنیں گے تو ظالم حکمراں، ہم چوری کریں گے چور حکمراں، ہم خیانت کریں گے خیانت حکمراں، ہم بددیانتی کریں گے تو بددیانت حکمراں۔ حکمرانوں کا آنا وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے فیصلوں کا غلط ہونا وہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی کہ مٹھی بھر تھے، مٹھی بھر، کروڑ نہیں تھے، 12 اور 13 کروڑ نہیں تھے، مٹھی بھر تھے۔ اور فیصلے آئے ان مٹھی بھر صحابہ کی حمایت میں، اور فیصلے اللہ کی طرف سے آئے ان مٹھی بھر صحابہ کی مدد کے اندر۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے، دوسرے سال بدر ہوا، تیسرے سال احد ہوا، چوتھے یا 5ویں سال غزوہ احزاب ہوا، حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ اور یہ غزوہ جو غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ایسا غزوہ تھا کہ پوری اسلام دشمن پارٹیاں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی تھی، جیسے آج ہو رہا ہے۔ پوری پارٹیاں، اسلام دشمن، مسلمان دشمن، اور صرف خلاف نہیں بلکہ منافق کے یہود کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر بنو وائل، ان کے 20 آدمی اور مکے کے 50 غیر مسلم آدمی، ان 70 لوگوں نے بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ قسمیں کھائی خدا کے سامنے کہ اللہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو اس دنیا سے ہم صاف نہیں کر دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جیسے آج یہ قانون، وہ قانون، یہ لا، وہ لا، وہ لا، سب مسلمانوں کے اسلام کے خلاف۔ وہ قسمیں کھا رہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر خانہ کعبہ کے اندر
کہ اللہ ہم قسمیں کھاتے وعدہ کرتے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اور اسلام کو اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بڑے بڑے جنگجو قبائل بنو غطفان ہے، بنو نذیر ہے، بنو وائل ہے، بنو قریظہ ہے، بنو کنا، بڑے بڑے قبائل سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس وقت ان کی تعداد تقریباً 3000 کے برابر، جو آج کے 13-14 لاکھ کے قریب. اور صحابہ کتنے تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ 3000. 7 گھوڑے، صرف 3000 اور 7 گھوڑے، اور ان کے پاس فوج زیادہ، اسلحہ زیادہ، مادی قوت زیادہ، معاشی قوت زیادہ، سب کچھ ان کے پاس ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا میرے اور میرے صحابہ کے خلاف پورا دشمن ایک ساتھ جمع ہو گیا ہے، ساری پارٹیاں ایک ساتھ مل گئی ہے، سب نے لا اور قانون بنایا ہے کہ ہم ان کو رکھنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا یہ سننے کے بعد، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. گھبرائے نہیں آپ، جیسے آج ہماری زبانوں پر ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. ارے کیا ہوگا؟ جان جائے گی اور کیا ہوگا؟ اسلام اس دھرتی سے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری جانیں ختم ہو جائیں گی، ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن انشاءاللہ اسلام اس سرزمین پر آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. وہ ایسا غزوہ تھا کہ قرآن خود کہتا ہے زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کہ ایسا وہ مجمع تھا غیروں کا کہ صحابہ کی آنکھیں چکرا گئی تھی گھبراہٹ کی وجہ سے. وبلغت القلوب الحناجر، اور گھبراہٹ کی وجہ سے صحابہ کے اندر کے دل اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور صحابہ اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان کر رہے تھے کہ کیا ایسے موقع پر مدد آ سکتی ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ زاغت الابصار. قرآن نے کیا انداز کھینچا ہے، آنکھیں چکرا گئی خوف سے صحابہ کی، اندر کے کلیجے منہ کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور پھر اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان آنے لگا صحابہ کو، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ایک وقت وہ آیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. 10 صحابہ کی جماعت بنائی گئی تھی خندق کھودنے کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نشان لگایا تھا کہ اس لائن پر 3.5 میل خندق کھودی جائے گی تاکہ دشمن اس خندق کو پار کر کے مدینے پر حملہ نہ کرے. جبل سلا کے پیچھے سے وہ خندق کھودی گئی. سلمان فارسی نئے اسلام لائے، وہ بھی خندق کھودنے میں تھے. حضور نے اپنے ہاتھ سے نشان لگایا، مارکوٹ جس کو بولتے ہیں، جو مکان بنتا ہے نا اس کا نشان لگاتے نا، مارکوٹ ہی بولتے اس کو. عجیب بات یہ
کہ سلمان فارسی خندق کھود رہے اور خندق کھودتے کھودتے ایک سخت چٹان آ گئی سلمان فارسی کے حصے میں. سلمان فارسی محنت کر رہے، کوشش کر رہے، چٹان ہٹتی نہیں، چٹان ٹکڑے نہیں ہوتی. کسی نے یوں کہا سلمان ایسا کرو کہ حضور نے جو نشان مارا ہے نا اس نشان سے ذرا سا ہٹ کر آپ خندق کھود دو، وہ خندق یہاں سے وہاں مل جائیں گی، اتنی جگہ چھوڑ دو. سلمان فارسی نے یوں کہا کہ سلمان کی کیا مجال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہاتھوں سے جو نشان مارا ہے سلمان اس نشان سے 1 انچ آگے یا 1 انچ پیچھے ہٹے، سلمان 1 انچ آگے نہیں بڑھے گا، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور ہم نے کیا کیا سنیچر کو؟ سوچ لے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے یوں ہوگا کہ ہم نے اس دن ظہر کی نماز پڑھی تھی، ہم نے عصر کی نماز پڑھی تھی، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تھی، اور ہم کہہ رہے تھے اللہ کی مدد آئیں گی، اللہ کی مدد آئے گی. ارے نمازیں چھوڑ کر مسجدوں کو ویران کر کے ہم غیروں کی آس لگائے ہیں، غیروں سے تمنا لگا رہے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے حل کریں گے. اور یا سلمان فارسی 1 انچ آگے بڑھنے اور 1 انچ پیچھے ہٹنے تیار نہیں کہ محمد کے ہاتھوں کی لکیر ہے اور محمد کے ہاتھوں کا یہ باؤنڈری ماری ہوئی ہے. سلمان کی ہمت نہیں. کیا کرے؟ حضرت سلمان فارسی حضور کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے، پورا جسم آپ کا مٹی میں لٹا ہوا تھا، پورے بدن پر مٹی تھی. آپ نے فرمایا سلمان کیا ہوا؟ کہ حضور میں حصے پر ایک چٹان آئی ہے، ہٹتی نہیں کٹتی نہیں. آپ نے فرمایا چلو. آپ نے اپنی چادر مبارک اوپر رکھی، آپ نیچے اترے، کدال ہاتھ میں لی اور ایک زور سے مارا، چٹان کا ایک حصہ کٹ گیا. آپ نے فرمایا تمت کلمت ربک صدقا، کہ اللہ کی بات پوری ہو گئی. جس اللہ کا کلام بھی سچ اس کی بات بھی سچ. دوسری کدال ماری آپ نے، پھر ایک حصہ کٹ گیا. آپ نے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا پڑھا. تیسرا مارا، پوری چٹان ہٹ گئی. پھر آپ اوپر آئے تو لوگوں نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چٹان کو کھود رہے تھے اور کاٹ رہے تھے تو اندر ہمیں روشنی نظر آ رہی تھی. یہ روشنی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس روشنی کے اندر مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھلائے گئے، مجھے یمن کے محلات دکھلائے گئے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کی روشنی میں ہم بتلا رہے آپ کو یہ یمن کے، یہ قیصر کے، یہ کسریٰ کے محلات آپ کے قدموں میں آئے گی. اس وقت منافق اور یہودی کہنے لگے ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، اور یہ مٹی کے گڑوں کے پتھروں کے اندر یمن کے اور کسریٰ کے محلات دیکھ رہے ہیں. صاف کہا ما وعد اللہ ورسول اللہ غرورا، رسول اس کا اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے دھوکا ہے. ایک مہینے تک کی حالات چلتے رہے. پھر جو اللہ کی مدد آئی ہے، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. پھر ہم نے اس قافلے پر جو قافلہ اور جو جماعت اور جو پارٹیاں مسلمانوں کے خلاف آ گئی تھی، ہم نے کیا کیا؟ ایک ہوا کا جھونکا چلایا، ایک ہوا کا جھونکا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، تتر بتر ہو گئے.
پھر مدینہ چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور ایسا بھاگے کہ حضور نے کہا تھا اب اس کے بعد جب بھی ان کا ہمارا مقابلہ ہوگا ہم کامیاب ہوں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو۔ مدد آتی ہے اعمال کی بنیاد پر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک عراق کی طرف بھیجا، اور عراق کے لوگ 1,00,000 کی تعداد، اور عمرو بن عاص کے ساتھ 8,000 لوگ، 1,00,000۔ اور عمرو بن عاص کے ساتھ 8,000۔ جب عمرو بن عاص پہنچے وہاں پر تو 1,00,000 فوج نے عمرو بن عاص کے 8,000 لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور یہ بات طے ہے کہ جب دشمن کسی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے ان کی ہلاکت اور موت یقینی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی ہے واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے موقع پر شعر شاعری کرتے تھے، ہم اس وقت شعر شاعری بھول گئے۔ صحابہ جنگ کرتے شعر پڑھتے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، حضرت علی کے اشعار، انا الذی سمتنی امی حیدرا اوفیہ بساع کیل السندرا، کہ میرا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، میں ایسا وار کرتا ہوں کہ وہ وار سر کو پھاڑ کر کھوپڑی کو توڑ دیتا ہے۔ کا شعر شاعری بھول گئے۔ اور 8,000 صحابہ کے زبان پر ایک ہی جملہ، یا رب محمد، یا رب محمد، یا رب محمد، انصر امت محمد، انصر امت محمد، او محمد کے اللہ محمد کی امت کی مدد فرماؤ۔ آج ہماری زبان پر یہ جملہ ہے، ہم تو شکوہ شکایتیں کر رہے ہیں، صاحب یہ ہونا تھا، یہ ہو گیا، یہ ہونا تھا، یہ ہو گیا، یہ ہیرا، یہ پھیری، یہ 8,000 صحابہ 1,00,000 کے سامنے کچھ نہیں۔ یا رب محمد انصر امت محمد، اے ہمارے اللہ، اے محمد کے رب، محمد کی امت کی مدد فرما۔ حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت عمر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے فرزند حضرت عبداللہ وہ بھی اس میں تھے۔ وہ کہتے اچانک میں نے دیکھا آسمان کی طرف، ان فرجت فرجا، کہ آسمان پھٹا، اور لگاتار آسمان پر سے گھوڑے اور گھوڑوں پر لوگ بیٹھے ہوئے، صحافے اور عمامے ان کے سر پر، اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ اور ہتھیار، اور وہ آواز لگا رہے، یا امت محمد جا نصر من اللہ، محمد کی امت، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ ایک جملہ کافی تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر ہے۔ سلمان فارسی کے پاس شکایت گئی کہ شہر میں چوریاں بہت ہو رہی ہے، رات میں ڈاکے پڑتے ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی سیکورٹی ہے۔ سلمان فارسی نے ایک کاغذ پہ ایک لکیر لکھی، ایک سطر لکھی، اور سطر یہ لکھی، او بھیڑیوں، او شیروں، او درندوں، میرے شہر میں چوریاں بہت ہو رہی ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو بھی اس شہر میں تمہیں مشکوک نظر آدمی آئے اسے چیر پھاڑ دو۔ کہا یہ میرا کاغذ لو اور مین دروازے پر لگا دو۔
اور پورے شہر میں اعلان کر دو کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اگر وہ باہر نکلے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار. اور کا سارے دروازے کھول دو, اس لیے کہ اس زمانے میں چوریاں ہوتی تھی, دروازے بند کر دیا کرتے تھے کہ شہر کے دروازے کھول دو. عشاء کی نماز ہوئی, لوگ گھروں میں پہنچے ہیں اور جھنڈ کا جھنڈ, غول کا غول, شیروں کا, درندوں کا, بھیڑیوں کا وہ شہر میں آنے لگا. اور فجر کی اذان تک چکر مارتا رہا شہر میں. کوئی مشکوک آدمی, کوئی شک والا آدمی, کوئی چوری اور ڈاکے والا آدمی نظر آئے, ہم اس کو چیر پھاڑ دیں. یہ تھی خدا کی مدد. آج میرے بھائیوں دوستو, اللہ ہم سے ناراض ہے, اللہ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ بار بار کہہ رہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. وہ تاجر دوڑ اللہ کی طرف, وہ کسان دوڑ اللہ کی طرف, وہ مزدور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑ اللہ کی طرف, وہ عورت فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑ اللہ کی طرف, وہ مرد فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑ اللہ کی طرف, وہ سیاستداں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑ اللہ کی طرف, وہ جوان فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑ اللہ کی طرف. ہم اللہ کی طرف دوڑ نہیں رہے, ہم ادھر دوڑ رہے ہیں جہاں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسئلہ یہاں حل ہوگا. یہ کوئی مسئلہ حل کرنے والے نہیں ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ, جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند تھے, وہ کہتے تھے کہ جس وقت الیکشن کا موقع آتا ہے اس وقت خدا اتنے ناراض ہوتے ہیں, اتنے کبھی ناراض نہیں ہوتے. کیوں؟ نعرے کیا مارے جاتے ہیں؟ پانی ہم لائیں گے, کھانا ہم دیں گے, غلہ ہم دیں گے, یہ یوجنا ہم دیں گے, وہ یوجنا ہم دیں گے, روشنی ہم دیں گے. حالانکہ یہ نعرے تو اللہ کے ہیں. اللہ کہتے ہیں انتم ترزقون ام نحن الرازقون, تم روٹی دیتے ہو یا ہم روٹی دیتے ہیں. انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, پانی تم برساتے ہم برساتے ہیں. تم سے حد دیتے ہو یا ہم سے حد دیتے ہیں, کون کرتا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, جو کچھ ہوا ہے اللہ مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو معاف فرمائے. ہمارے حالات کا حل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں بہت دور سے بات کہہ رہا ہوں. ہمارے حالات کا حل ان کے ہاتھ میں بالکل نہیں, کبھی نہیں. ہمارے حالات کا حل صرف ایک اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو وحدہ ہے, لا شریک ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, اس کا کوئی ساجی نہیں. حضرت مالکہ رضی اللہ, ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر جا رہے ہیں. ایک ڈاکو نے پکڑ لیا کہ ابو مالکہ تجھے قتل بھی کروں گا, تیرے مال بھی چھینوں گا. حضرت ابو مالکہ نے کہا بھائی مال چھین لے, قتل مت کر. اس نے یوں کہا, اس ڈاکو نے کہ ابو مالکہ اگر تم کو چھوڑ دوں گا تو تم عمر کو جا کے شکایت کر دیں گے اور عمر مجھے نہیں چھوڑیں گے. کہا نہیں نہیں, مال بھی چھینوں گا, قتل بھی کروں گا. ابو مالکہ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے لے. کہا پڑھ لے. 3 نماز سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے ذہن میں کیا ہے, صاحب ادھر سب کچھ ہو رہا ہے, نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ابو مالکہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد یوں کہا یا ودود یا ذل عرش المجید یا فاعل لما یرید یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. 3 مرتبہ صرف یہ جملہ کہا, اور رحم کرنے والے اللہ مجھ پر رحم فرما. اور وہ ہتھیار لے کے بیٹھا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے کہ ان کو قتل کروں گا. ایک آواز آئی لا تقتل, ابو مالکہ کو قتل مت کرنا. اس نے دائیں بائیں دیکھا, ڈاکو نے, کوئی نظر نہیں آ رہا, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟
پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حملہ کرنا چاہا کہ لا تقتل، قتل مت کرنا۔ اس نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر آواز آئی لا تقتل، قتل مت کرنا۔ ابو مالک کا صحابی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکو جل کر خاک ہو گیا۔ ایک آدمی اس کے قریب بیٹھا، ابو مالکہ نے کہا بھائی تم کون ہو؟ کہا جب تم نے اس کو پکارا، اس اللہ کو پکارا، اس رحیم کو پکارا، اس رحمان کو پکارا، تو جنت پہ ایک کپکپاہٹ طاری ہو گئی، آسمانوں میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اللہ نے کہا کسی مانوس کی آواز آ رہی ہے، جائے کوئی جو جائے اس کی مدد کے لیے۔ کہا میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب میں نے پہلے آسمان 7ویں آسمان پر دیکھا کہ تجھ پر وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، میں نے 7ویں آسمان سے آواز لگائی لا تقتل، قتل مت کرنا۔ جب میں 4تھے آسمان پر آیا پھر میں نے دیکھا کہ وہ تجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، میں نے کہا لا تقتل، قتل مت کرنا۔ جب پہلے آسمان پر آیا اور قتل کرنا چاہ رہا، میں دوڑتا ہوا آیا اور اس کو آگ لگائی اور ختم ہو گیا۔ یہ مدد تھی اللہ کی۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، کوئی راستہ نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ ہے، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ اللہ کی طرف دوڑو، مسجدوں کی طرف دوڑو، سنتوں کی طرف دوڑو، اللہ کے اطاعت کی طرف دوڑو۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت